بہت کم لوگ یہ حقیقت جانتے ہیں کہ سکھوں کی الگ ریاست کے قیام کے لیے چلائی جانے والی خالصتان تحریک کا باعث راولپنڈی کے گردوارے میں پیش آنے والا ایک واقعہ بنا تھا، جس کے نتیجے میں سکھوں نے ایک نرنکاری تحریک شروع کی جو آگے چل کر خالصتان تحریک کے آغاز کی بنیاد بنی۔ اگر پنڈی سے نرنکاری تحریک نہ اٹھتی تو شاید آج خالصتان تحریک کا بھی وجود نہ ہوتا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 13 اپریل سن 1978 کو بھارتی پنجاب کے شہر امرتسر میں سکھوں کے 2 فرقوں میں لڑائی ہوئی، جس میں 16 سکھ مارے گئے۔ اس لڑائی کی وجہ سکھوں کا ایک نرنکاری فرقہ تھا جس کے عقائد باقی اکثریتی سکھوں سے مخالف ہے۔ نرنکاری مخالف گروہ کا ہمیشہ سے بھارت سرکار سے مطالبہ رہا ہے کہ نرنکاریوں پر پابندی عائد کی جائے، لیکن تاحال ایسا نہیں ہو سکا۔ لہٰذا امرتسر میں پیش آنے والے سکھوں کی لڑائی کے واقعے کے بعد سے سکھوں نے اپنے لیے الگ ملک خالصتان کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ تاریخ دان سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان کے شہر راولپنڈی میں نرنکاری پیدا نہ ہوتے اور یہاں واقع نرنکاری گردوارے میں بوٹا سنگھ کے شراب پینے کا واقعہ پیش نہ آتا تو کبھی بھی امرتسر میں سکھوں کے فرقہ وارانہ فسادات بھی نہ ہوتے، یوں شاید خالصتان کی تحریک بھی نہ چلتی۔ بہرحال نرنکاری فرقے کی بنیادیں چونکہ راولپنڈی میں ہیں، اس لیے خالصتان کا کھرا بھی پاکستان سے ملتا ہے۔ تاریخی حوالوں سے ثابت ہوتا ہے کہ راولپنڈی کے نرنکاری محلے میں ایک نئے سکھ فرقے کی بنیاد پڑی، جہاں آج بھی نرنکاری گردوارہ موجود ہے، جس میں اس وقت شملہ اسلامیہ ہائی اسکول قائم ہے۔ جب یہ گردوارہ رنجیت سنگھ کے دور میں تعمیر ہوا تو اس وقت یہ 6 کنال پر مشتمل ایک وسیع و عریض 3 منزلہ کمپلیکس تھا، لیکن اب ناجائز تجاوزات کی وجہ سے کل جگہ بمشکل 1.5 کنال رہ گئی ہے۔ نرنکاری فرقے کے بانی دیال سنگھ 1783 کو پشاور میں رام سہائے کے گھر پیدا ہوئے۔ 30 سال کی عمر میں دیال سنگھ اپنے ماموں ملیکھا سنگھ کے ہاں راولپنڈی میں آ کر رہنے لگے۔ دیال سنگھ ہر وقت دھن نرنکار کا ورد کرتے رہتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ رزق دینے والا عظیم ہے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں نرنکاری کہنے لگے۔ بعد ازاں اسی جگہ انہوں نے گردوارہ بنایا جہاں سکھ ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ اسی گردوارے میں سن 1855 میں دیال سنگھ کا انتقال ہوا اور یہی نرنکاری گردوارے میں ہی ایک گنبد ان کی سمادھی کے طور پر موجود ہے۔ دیال سنگھ کا خیال تھا کہ سکھ ازم میں جھوٹ، توہم پرستی اور غلط روایات شامل ہو گئی ہیں۔ انہوں نے سکھوں کو اصل سکھ ازم کی جانب واپسی کا کہا اور خدا کی بحیثیت نرنکار یعنی بے شکل عبادت پر زور دیا۔ وہ دراصل گرو نانک دور کے سکھ ازم کا احیا چاہتے تھے۔ اس گردوارے میں ایک دن وہ واقعہ رونما ہوا جو آگے چل کر نرنکاری تحریک کا موجب بنا۔ ہوا یوں کہ ایک دن ایک سکھ بوٹا سنگھ شراب کے نشے میں دھت ہو کر کیرتن پڑھ رہا تھا، جس پر دیال سنگھ نے اسے دھکے دے کر گردوارے سے نکال دیا، لیکن بوٹا سنگھ نے مری جا کر اپنا الگ گردوارہ بنا لیا اور پھر اوتار سنگھ جو پشاور میں ڈبل روٹیاں فروخت کرتا تھا اس کا چیلا بن گیا۔ تب سے سکھوں کے مابین ہونے والی فرقہ وارانہ لڑائیوں میں کم و بیش 2.25 لاکھ سکھ مارے جا چکے ہیں۔ اوتار سنگھ تقسیم کے بعد دہلی منتقل ہو گیا، جہاں اس نے سن 1948 میں سنت نرنکاری کے نام سے اپنا الگ گروپ یا فرقہ رجسٹر کرا لیا اور خود کو بابا گرو نانک کا اوتار قرار دینے لگا، جس پر روایتی سکھوں اور اس کے ماننے والوں کے مابین سن 1950 میں ہی فسادات شروع ہو گئے۔ دوسری جانب بابا دیال سنگھ کے ماننے والے اصل نرنکاری صوفی پرست لوگ ہیں جو امن کی بات کرتے ہیں، مگر اسی گردوارے میں جب بابا دیال سنگھ نے بوٹا سنگھ کو شراب پی کر کیرتن پڑھنے سے منع کیا تو یہ واقعہ ایک الگ نرنکاری سکھ فرقے کی بنیاد بن گیا۔ بوٹا سنگھ کے چیلے اوتار سنگھ نے خود کو گرو گوبند سنگھ کے بعد 11واں گرو قرار دے دیا اور کہا کہ سکھوں کی مقدس کتاب گرنتھ صاحب زندہ گرو نہیں ہے، اور یہ کہ میرے بعد میرا بیٹا یا گدی نشین گرو بنے گا اور یہ سلسلہ تا قیامت چلے گا۔ اس کے رد عمل میں باقی سکھوں نے اس فرقے کو سکھ مذہب سے خارج کرنے کی تحریک چلائی۔ اس دوران ان نقلی نرنکاریوں نے 13 اپریل سن 1978 کو ویساکھی کا تہوار گولڈن ٹیمپل میں منانے کی کوشش کی تو اس دوران لڑائی میں 13 سکھوں کو نرنکاریوں نے قتل کر دیا۔ ان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے جرنیل سنگھ بھنڈراوالا نے تحریک چلائی اور ہندوستان کی حکومت سے اس فرقے پر پابندی کا مطالبہ کیا۔ حکومت کے انکار پر بھارتی فوج میں موجود سکھوں نے استعفے دے دیے اور یوں خالصتان تحریک چل پڑی، جس کے بعد آگے چل کر امرتسر میں گولڈن ٹیمپل پر بھارتی فوج نے آپریشن بلیو سٹار کیا اور سینکڑوں سکھوں سمیت سنت جرنیل سنگھ بھنڈراوالا کو بھی مار دیا۔ اس آپریشن کے رد عمل میں بھارتی فوج کے ایک سکھ فوجی نے وزیر اعظم اندرا گاندھی کو قتل کر دیا، حالانکہ وہ ان کی حفاظت پر مامور تھا۔ چنانچہ یہ تنازعہ آج دن تک جاری ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔